الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر. مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں مختصر بعد از خدا تم ہو. معزز حاضرین، خانقاہ کے سجادہ نشین اور آج کی مجلس نورانی اور عرفانی کے روح رواں حضرت شیخ اقدس شیخ صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، مجھے آج بڑی سعادت اور خوشبختی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ جیسے عظیم الشان جلیل القدر درود شریف پڑھنے والے اللہ کے مقرب اور مقبول بندوں کے درمیان کچھ کہنے اور کچھ بولنے کی یہ سعادت مندی حاصل ہو رہی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائیں اور ہماری اور آپ سب کی حاضری کو اللہ اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائیں. ابھی ہم اور آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھے ہیں. 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے کیا فضائل ہیں اور دعائیں کس طرح اللہ کے دربار میں اس کے بعد مستجاب و مقبول ہوتی ہیں، وہ آپ حضرات سب بخوبی واقف ہیں. اور مطلق درود شریف کے کیا فضائل ہیں وہ ظاہر آپ سنتے رہتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہر ہفتے جمعرات کو معلوم ہوا کہ درود شریف کی مجلس ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ شب جمعہ میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف کا پڑھنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. ابھی جیسا کہ میرے عزیز محترم مولانا مفتی فہیم صاحب دامت برکاتہم نے عرض کیا کہ میرے یہاں بھی ایک اصلاحی مجلس ہوتی ہے اور ہر ماہ کی ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو درود شریف کی مجلس ہوتی ہے جس میں میں شرکت کرتا ہوں. لیکن وہ مہینے میں ایک مرتبہ، آپ لوگ مہینے میں 4 سے 5 مرتبہ شرکت کرتے ہیں. بڑے خوش نصیب آپ حضرات. درود شریف کی اصل میں چند خصوصیات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ درود شریف صرف ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ کرتے ہیں اور کائنات میں کوئی عمل ایسا نہیں جس کو اللہ خود کرتے ہیں. نماز اللہ نہیں پڑھتے، روزہ نہیں دیتے، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ حج نہیں کرتے، اور اللہ تو یہ سب کچھ نہیں کرتے. اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. یہ ایک عمل درود شریف ہے جسے اللہ بھی کرتے ہیں. اور اللہ نے خود فخریہ لفظ میں اور تاکید کے ساتھ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ. ان اللہ، ان علماء جانتے ہیں کہ ان کا مطلب ہوتا ہے بڑی یقیناً ہر حال میں اللہ درود پڑھتے ہیں. کسی شبے اور کسی تردد اور کسی منکر کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. اور ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ کوئی قیام میں ہے، قیامت تک قیام میں رہے گا. فرشتوں کی ایک جماعت رکوع میں ہے، وہ رکوع میں قیامت تک رہے گی. ایک جماعت سجدے میں ہے، وہ سجدے میں رہے گی. ایک جماعت طواف میں ہے، وہ طواف میں رہے گی بیت المعمور کی. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے فرشتے
جو درود پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے درود کی ورد کے ساتھ زبان کو معمول کیے ہوئے۔ اور ایک بات اور سمجھنے کی آپ حضرات کو، اگر ہمارے پیر اور ہم سب کے مخدوم شیخ صلاح الدین صاحب یہاں درود شریف کی اس مجلس کو سجائے ہوئے اور اس خانقاہ گلشن اولیاء میں اولیاء اللہ کے اس گل گلزار کو گلشن بنائے ہوئے ہیں، تو یقین مانیے کہ ایک بڑا طبقہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ کہیں شیخ اور مرشد نے کوئی سنت کے خلاف کام تو نہیں کر لیا کہ اجتماعی درود پڑھ رہے۔ انفرادی درود پڑھنا چاہیے، اجتماعی نہیں، بعض لوگ آپ کو کہیں گے، لیکن آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قرآن پر عمل کرنے والا ہوں، میں اللہ کے کلام کی مانتا ہوں، کائنات کے انسان کی نہیں، کائنات کے انسانوں کے خدا کی مانتا ہوں، اور کائنات کے انسانوں کا خدا حکم الحاکمین جس نے قرآن نازل کیا ہے، اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اکیلے درود پڑھتے اس لیے کہ وہ واحد ہیں، اور فرشتے اجتماعی درود پڑھتے اس لیے کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں فرشتے رہتے ہیں۔ اے انسانوں تم بھی درود پڑھو، کیسے؟ ارے جیسے اللہ انفرادی پڑھتے خلوت میں، اور ایسے جیسے فرشتے درود پڑھتے ہیں جلوت میں اور مجلس و محفل میں، اس طرح درود پڑھو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاں انفرادی طور پر درود پڑھنا سنت ہے اور اللہ کی تعلیم کے مطابق ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر بھی درود شریف کا پڑھنا یہ در حقیقت اللہ کے کلام کی آیت کی تفسیر و تشریح ہے۔ یاد رکھیے درود شریف جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، یہ جو مجلسیں ہوتی جس میں آپ تشریف لاتے، یقین مانیے کہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آپ کو تو بالکل اندازہ نہیں۔ مجھے معاف کیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جلسے میں جاتے ہیں، آپ اجتماعات میں جاتے ہیں، آپ فلاں نہ معلوم کتنی پروگراموں میں جاتے ہیں، لیکن ایسی مجلس کوئی نہیں ہو سکتی، اس کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر مجلس میں آپ تقریر سن لیتے ہیں اور چلے آتے ہیں، چند گھنٹے اثر رہتا ہے اور فجر قضا ہو جاتی، سوتے رہتے، اگلے دن نہ سارا مسئلہ حل ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف کی مجلس ایک ایسی مجلس ہے کہ جس مجلس میں گفتار نہیں کردار ہے، جس مجلس میں قال نہیں عمل ہے، یعنی بیٹھ کر درود پڑھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جاؤ پڑھ لینا اتنی 100 مرتبہ، بلکہ پڑھو یہی 1.25 لاکھ مرتبہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس فرق کو؟ ہم جانتے ہیں اچھی طرح، ہم جو باتیں کہہ دیتے ہیں وہ ہواؤں اور فضاؤں میں، صحراؤں میں صدا بصحرا بن کر رہ جاتی ہے، لیکن جو عمل اپنی قوم کے نوجوانوں کو اور اپنی قوم کے غیور فرزندوں کو اور ملت اسلامیہ کے نونہالوں کو ہم بیٹھا کر کرا لیتے ہیں، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات بیٹھ کر درود شریف پڑھ لے رہے ہیں، یہ بالکل نقد اور کیش کا معاملہ ہے، جیسے اے ٹی ایم سے آپ نے کیش نکال لیا اور اس میں کوئی جھول کہیں سے نہیں ہے کہ چیک ہے کیش ہوگا نہیں ہوگا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے درود شریف کے بارے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے اچھی طرح سے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ نذرانہ ڈائریکٹ آپ کے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر گنبد خضرا کے مکان میں، گنبد خضرا کے مکی کے لیے یہ تحفہ نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ گلشن اولیاء میں بیٹھے ہوئے عبداللہ ابن عبد الرحمن نامی شخص میرٹھ کے رہنے والے نے یا اللہ کے رسول محبوب آپ پر درود کا نذرانہ پیش کیا۔ سرکار کے سامنے اگر میرا نام اگر لے لیا جائے اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی آن و بان اور شان، جو کائنات کی جان عزت و آبرو ہیں، جو محبوب کبریا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے اگر ہمارا نام چلا جائے تو ساری زندگی اگر ہم اس کام کے لیے کہ ایک بار نام چلا جائے کچھ کرنا پڑے تو ہم سب اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں ایک بار نہیں، فرمایا اگر 100 مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں تو 100 مرتبہ فرشتے پہنچا دیں۔
जलवत में पढ़ रहे हैं तो फरिश्ते मामूर, खलवत में पढ़ रहे हैं तो फरिश्ते मुतय्यन। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जितनी मर्तबा पढ़ रहे हैं, इतनी मर्तबा पहुँचाई जा रही है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर में जिंदा सलामत हैं, जैसे हम ज़मीन के ऊपर हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। मुकम्मल जिस्म के साथ सरकार जिंदा है अपनी कब्र में। उसी तरह सुनते हैं जिस तरह आज से 1400 साल पहले मदीनतुल मुनव्वरा में आयशा सिद्दीक़ा और खदीजा का सुनते थे, जिस तरह बिलाल और अबू हुरैरा का सुनते थे, इसी तरह गुलशन औलिया में दरूद पढ़ने वाले एक एक मुरीद, एक एक मुक्तदी, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेहमान की सुन रहे हैं। कोई फर्क इसमें नहीं, कोई फर्क इसमें नहीं। इसको अपने ज़हनों में ताज़ा रखिए, इनको अपने ज़हनों में मुस्तैज़र रखिए कि आप इन गुठलियों पर अगर दरूद पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों से आंसू जारी होने चाहिए खुशी के, आपका बदन थरथराना चाहिए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद पढ़ रहे हैं। वही मोहम्मद जो कायनात को जगाने के लिए आया था, जो मोहम्मद कायनात का मकसद है, मकसद तख्लीक़ कायनात है, उस मोहम्मद को मेरा दरूद मेरठ की सरजमीन पर पढ़ रहे हैं, मगर गुंबद खजरा के मकी को मदीनतुल मुनव्वरा में आराम फरमा रहे, इसी आवाज़ के साथ पहुँचाया जा रहा है। जब ये तरोताज़ा होगा और ये जहन में मुस्तैज़र होगा, यकीन मानिए कि आपको जो लज्जत आएगी दरूद शरीफ के पढ़ने में और जो लुत्फ़ महसूस होगा आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितनी मरतबा दरूद पड़ेगी। अजान देने वाले अजान देना चाहेंगे, कहने वाले कहेंगे गुठलियाँ ख़त्म हो गई, कहने वाले कहेंगे कि मुंतज़िमीन तादाद पूरी हो चुकी है, आप कहेंगे कि हज़रत और पढ़ लेने दो मुझे, और पढ़ लेने दो मुझे। एक मस्ती की कैफियत, एक जुनून की कैफियत, एक जज्ब कलंदराना आप पर तारी हो जाएगा। इसलिए आप उस यकीन को पूरा मुस्तहज़र रख कर पढ़िए सरकार पर दरूद। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप हज़रात यहाँ दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसे पढ़िए पाबंदी के साथ, इस निज़ाम को जारी रखिए। और इस निज़ाम में जो नहीं आ रहे हैं उन हज़रात को भी बताइए कि ये निज़ाम क्या है और ये कैसी खुशकिस्मत, कैसी नूरानी, कैसी बाबरकत, कैसी मारिफत से लबरेज महफिल है। जाहिर है हमें और आप सबको इस सआदत को हासिल करना चाहिए। यकीन मानिए कि दरूद शरीफ तमाम मुश्किलात का हल है, तमाम मसाइल का हल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर कोई शख्स दरूद पढ़ता है वो अपने लिए दुआ नहीं कर पाता, क्या होगा? फरमाए जो दरूद पढ़ता है, जितने अज़कार औराद वज़ाइफ है, चाहे वो तस्बीह के हों, वो तहलील के हों, चाहे वो ला हौला वला कुव्वत के हों, चाहे वो इस्तिग़फ़ार के हों, चाहे अल्लाह के सामने इल्हा वज़ारी, गिरिया वज़ारी, रोने बिलखने, मांगने और अल्लाह से मनाने के लिए रात के वक्त में उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा। फरमाया जो शख्स दरूद शरीफ पढ़ रहा अगर ये सब कुछ भी नहीं करता तो सब में उसका हिस्सा अल्लाह लगा देगा, सब में उसका हिस्सा लगा देगा। इसलिए कि यह अमल बहुत आला तरीन मकबूल तरीन अमल है। यही एक अमल ऐसा है कि एक अजीब बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए, दरूद ही एक ऐसा अमल है कि जो रद्द नहीं होता, दरूद ही एक ऐसा अमल है जो नाकाम नहीं होता। नमाजें रद्द हो जाती हैं, मुंह पर फेंक कर मार दी जाती हैं, तेरा जहन और दिमाग हाजिर नहीं, तेरी नमाज में खुशू व खुजू नहीं, तेरा कादा और तेरा क़ौमा सही नहीं हो रहा है, ये क्या नमाज है? आसमान से मुंह पर मार दिया जाता है। एक दरूद शरीफ ऐसा है कि इखलास से नहीं, रिया और नमूद से भी कोई पढ़ता है, दरूद रद्द नहीं किया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा, चुप रहा है, क्या हो रहा, खींचा जा रहा है क्या? अच्छा कुछ हो रहा है। फरमाया कि दरूद शरीफ का एक ऐसा मामला है कि दुआ जब कीजिए तो दुआ के शुरू में भी दरूद शरीफ लगाइए और दुआ के आखिर में भी दरूद शरीफ पढ़िए। क्यों? इसलिए कि दरूद रद्द नहीं किया जाता, इसलिए पहले भी दुआ कर लो और आखिर में भी। अल्लाह की शान करीमी से बईद है कि वो बीच की दुआ को निकाल कर फेंक देंगे, रद्द नहीं करेंगे। जब अव्वल भी मकबूल और आखिर भी मकबूल तो बीच का भी मकबूल हो जाएगा। इसलिए का दरूद शरीफ पढ़ो।
آپ نہیں جانتے کہ بہت سارے اہل اللہ بتاتے ہیں دم کرتے ہیں آپ کو، جاؤ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دے رہے ہیں، وہ اول آخر درود شریف بھی پڑھتے ہیں تاکہ یہ رد نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ ایک صحابہ کی ایک جماعت واپس آ رہی۔ پہلے کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ نظام یہ تھا کہ جب کہیں پہنچتے تھے تو ضیافت کی جاتی تھی، ہوٹل نہیں ہوتا، سرائے نہیں ہوتا، مسافر خانے نہیں ہوتے، لوگ ان کو ٹھہرا لیتے تھے اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا، گاؤں کے لوگ کرتے تھے ضیافت۔ اب معاملہ یہ بنا کہ وہاں سے ایک پورا نظام چل رہا تھا، قافلہ تھا، صحابہ تھا، ایک گاؤں میں پہنچے، رات ہو گئی، معمول کے مطابق کہا گیا کہ ہم لوگوں کو یہاں ٹھہرنا ہے، کھانے کا انتظام کرو، ہم لوگوں کی ضیافت قبول کرو۔ گاؤں والوں نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم ضیافت نہیں کریں گے آپ لوگوں، وہ لوگ ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے۔ آبادی سے باہر وہ لوگ جا کر ٹھہر گئے۔ اب ٹھہرنے کے بعد ادھر ٹھہرے ہی تھے، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ اس وہاں کی آبادی کے جو بادشاہ تھے، سانپ کاٹ لیا، مرنے کے قریب ہو گئے، بخاری کی روایت۔ اب لوگوں نے کہا کہ شاید ہم لوگوں نے جو ایک ٹیم، ایک قافلہ آیا تھا، ایک وقت ضیافت نہیں کی، شاید اس کی وجہ سے یہ ان کی بددعا نحوست ہو اور شاید وہی اس کا علاج کر سکا، انہی سے دعا کروا۔ بھاگے ہوئے بادشاہ کو لے کر پہنچے لوگ کہ ایسا ایسا ہو گیا، آپ دم کر دیجئے، کچھ کر دیجئے، دعا کر دیجئے تاکہ صحیح ہو جائے۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم دم تو کریں گے، صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر 100 بکریاں لیں گے دم کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ضیافت نہیں کی تھی، اس لیے کہ تم نے ہمیں ٹھہرنے نہیں دیا، 100 بکریاں لیں گے۔ ظاہر ہے کہ عربوں میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ یہی ہے نظام، یہی دولت ہے، یہی پیسے ہیں۔ 100 بکریاں لیں گے۔ بادشاہ کے لیے 100 بکری کا کیا معاملہ تھا؟ جان کا مسئلہ ہو تو قریب 200 بکری دے دے جان بچانے۔ فوراً قبول کر لیا گیا اور کہا آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اول آخر درود شریف پڑھ کر صحابہ نے، اور اسی وقت سانپ جو کاٹا تھا وہ اس کا مرض ختم ہو گیا، بادشاہ صحیح سلامت ہو گیا، 100 بکریاں ان کو دے دی گئیں۔ وہ لوگ مدینہ منورہ ان بکریوں کو لے کر بھی پہنچے، حضور سے پورا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا، اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ، یعنی اللہ کے رسول نے اسے حلال قرار دیا کہ جائز ہے، اسی لیے فرمایا کہ میرا بھی حصہ لگاؤ، یعنی میں بھی کھا سکتا ہوں، اس میں شرکت کر سکتا ہوں۔ عرض یہ کرنا تھا کہ درود شریف جو لگا دیا جاتا ہے اس سے شفا ہو جاتا ہے، اسی لیے تمام بیماریوں کا، تمام مسائل کا، تمام مشکلات کا حل درود شریف کو بتایا گیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین، ہمارے اہل اللہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے، کثرت کے ساتھ۔ بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار چیزیں۔ آپ اگر فضائل درود ہی اٹھا کر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیے، فضائل درود کو ایک مستقل باب قائم کر دیا، فضائل درود، اور اس میں اندر مستقل ایک باب ہے جس میں وہ واقعات بیان کیے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں درود کے فضائل پر جو واقعات، ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات، عجیب و غریب واقعات۔ چہرہ کالا پڑ گیا ہے، درود شریف کی برکت سے صحیح ہو گیا، جہنم کے لیے طے ہو گیا نظام، ٹکٹ کٹ گیا، فیصلہ ہو چکا، درود سامنے کھڑا ہو گیا اور جنت کا فیصلہ ہو چکا، وغیرہ وغیرہ، ایک دو نہیں بے شمار واقعات۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عظیم الشان عمل کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ حضرات کے اجتماع کو قبول فرمائے اور تا قیامت اس سلسلے کو اور اس گلشن اولیاء کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھے۔ حضرت مولانا